آج کل کہتے ہیں یہ ختم نبوت کا قانون جو ہے نا کہ گستاخ کو پھانسی دو، یہ اس کا غلط استعمال ہوتا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے پنجاب کے گورنر کو جو ہے نا کیا کہتے ہیں اس کے انجام آتم تک کسی عاشق نے پہنچایا تھا اسی بنیاد پر کہ اس نے گستاخ رسالت کے قانون کو کالا قانون کہا تھا۔ تو کیا کہتے ہیں جی یہ اس کا استعمال غلط ہوتا ہے۔ یاد رکھیں جب سے یہ قانون بنا ہے آج تک اس کا صحیح استعمال تو قانون نے کیا ہی نہیں ہے۔ کسی گستاخ کو تم نے پھٹے لائے، کسی گستاخ کو پھانسی لگائے، اس پر تو آئین میں قانون میں کوئی بات چلتی ہے تو اسے راتوں رات فرار کرا دیا جاتا ہے۔ جب آئین اس کے شکنجہ اس میں ڈالتا ہے تو آپ فرار کرا لیتے ہیں اور کیا کہہ دیا جاتا ہے اچھا یہ تو بے وقوف تھا، پاگل تھا، ذہنی معذور تھا اسی لیے نبوت کا دعویٰ کر بیٹھا۔ ہم کہتے ہیں کہ جو حضور کی گستاخی کرے وہ جب پکڑا جائے تو ذہنی معذور ہو جاتا ہے۔ میں حیران ہوں یہ کیسے پاگل ہیں، کیسے بے وقوف ہیں، کیسے مجنون ہیں جو پاگل پنے میں نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، آرمی چیف بننے کا تو دعویٰ نہیں کرتے۔ میں تو بہت حیران ہوں ان گستاخوں پہ۔ کوئی گستاخ کہے کہ آئی ایم آرمی چیف آف دا پاکستان آرمی، کوئی کہہ دے نا کہ میں جی چیف آف آرمی سٹاف ہوں، کوئی کہہ دے میں چیف آف پولیس ہوں، کوئی کہہ دے جی میں صدر پاکستان ہوں۔ اس کے لیے تو کوئی نہیں کہتا۔ ان پاگلوں کی سوئی اٹکی ہوئی نبوت کے منصب پر ہے۔ یہ کوئی پاگل واگل نہیں ہے، یہ پاگل بنے ہوئے ہیں۔ صرف بعض بندے خود کو بناتے ہیں، ہوتے نہیں ہیں۔ میں ایک بار بہت پرانی بات ہے بس میں سفر کر رہا تھا اور بالکل فرنٹ سیٹ میں ہم بیٹھے تھے تو ڈرائیور سے گپ شپ چل رہی تھی، اجی یہ بات وہ بات وہ بات، تو وہ گاڑی بہت تیزی میں چلا رہا تھا نا، وہ بس ٹرانسپورٹ۔ راستے پہ ایک لنگڑا فقیر ٹھہرا تھا ایک کونے پر، تو میرا ذہن تھا باتوں باتوں میں کہ یہ تھوڑی بریک مارے گا، کوئی آہستہ کرے گا، وہ بیچارے کا تھوڑا معذور ہے تو اس کا کوئی احترام کیا جائے۔ تو جب یہ گاڑی والا اس کے قریب گیا نا اور وہ گزرنے لگا، سڑک پار کرنے لگا، اس نے مزید اسپیڈ دی اور پریشر ہارن بجایا، تو میں نے غصے سے اس کو دیکھا کہ یار آپ زیادتی کر رہے ہیں۔ اسی اسنا میں وہ لنگڑا جس کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی تھی نا، اس نے اپنی ٹانگ کھولی اور دونوں ٹانگوں سے بھاگ کے دور چلا گیا۔ تو جو میرا غصہ تھا نا وہ ہنسی میں کنورٹ ہو گیا۔ تو میں نے ڈرائیور کو پہلے تو کہہ رہا تھا یار حیا کر تو، پھر میں نے کہا یار یہ کیا بات ہے؟ اس نے کہا سائیں آپ پہلی بار بیٹھے ہوں گے، ہمارے روز کا واسطہ ہے، ہمیں پتہ ہے ہم ان لنگڑوں وگڑوں کو جانتے ہیں، کہاں سے کیسے گزرنا ہے، کس طرح چلنا ہے ہمیں پتہ ہے، یہ لنگڑے نہیں ہیں، لنگڑے بنے ہوئے ہیں۔ تو میرے دوستو اسی طرح ہی کا معاملہ یہاں پر ہے۔ حیران ہو جاتا ہوں کہ عقل مند نہیں ہے، یہ بے وقوف نہیں ہے، عقل مند ہے۔ جب نبوت کے بارے میں بات آتی ہے تو پکڑے جاتے ہیں۔ انہیں یہ سمجھ آتا ہے کہ میں نبی ہونے کا دعویٰ کروں، انہیں یہ نہیں سمجھ آتا میں ایک تھانے کے ایس ایچ او ہونے کا دعویٰ کر دوں۔ یار میں بہت حیران ہوں بعض اوقات انہی باتوں پہ۔ ہمیں یہ جو آسیہ ملونہ کا مسئلہ تھا، آپ کو پتہ ہے 295/C کا کیس کسے کہتے ہیں؟ گستاخی رسالت کا کیس ہے۔ اس کی تفتیش پولیس والا نہیں کر سکتا، انسپیکٹر نہیں کر سکتا، کانسٹیبل نہیں کر سکتا، ASI نہیں کر سکتا، SHO نہیں کر سکتا، DSP نہیں کر سکتا، SSP کرتا ہے، سینئر سپرنٹینڈنٹ پولیس، جو پورے ضلع کا ایک ہوتا ہے۔ اس لیول کا آدمی بیٹھ کے اس کی تحقیق اور تفتیش کرتا ہے۔ تو سید امین جو SSP ہے ننکانہ صاحب کا، اس ضلع کے بندے نے بیٹھ کے آسیہ ملونہ سے 2 بار تفتیش کی ہے۔ ہائی کوالیفائڈ آدمی ہے، اور 2 بار تفتیش کرنے کے بعد اس بندے نے جو قلم لکھ رہا تھا نا اس قلم کو توڑ دیا ہے، اور باہر نکل کے کہتا ہے کہ میں نے تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر کلمہ پڑھا ہے، اگر مجھے میری یہ ورزی پابند نہ کرتی تو شاید اس کی گردن قلم کر کے آتے، تو اتنی بڑی گستاخ ہے۔ اسے ایک عدالت، چھوٹی عدالت کیس سنتی ہے، سزائے موت دیتی ہے، وہ اپیل کرتے ہیں بڑی عدالت میں، وہ اس کیس سنتی ہے، پھر عرصہ 9 اس کی اپیل پر اسے سزائے موت ملتی ہے، اور جب بڑی سے بڑی عدالت سپریم کورٹ میں کیس آتا ہے تو اسے ایک ہی سماعت میں نمٹا دیا جاتا ہے کہ جی الزام ہے، الزام ہے، الزام ہے۔ ہم نے اس وقت کہا تھا کہ یہ فیصلہ پاکستان میں کسی جگہ بطور نظیر استعمال نہیں ہو سکے گا۔ ہمارے محترم عدلیہ کے بندے تو جا کر ایک ایک ضلع میں جا کر یہ شراب کی بوتل ہے، جام شیری کی ہے، کچے تیل کی ہے، یہ پکے تیل کی ہے، تفتیش کرتے تو اسپتالوں میں نظر آتے ہیں۔ یہ ننکانہ صاحب اسلام آباد سے دور نہیں تھا، یہ چلے جاتے اور گواہوں سے تفتیش کر لیتے، لیکن نہیں، اسے راتوں رات بھگایا گیا۔
اور راتوں رات بھگا کر کہاں پہنچایا گیا؟ اسے فرانس میں پہنچا دیا گیا ہے، اور فرانس میں پہنچا کر آج آپ آسیہ ملونہ کی ایکٹیویٹیز دیکھیے، جسے پاگل کہتے تھے، جسے کہتے تھے بیچاری پتہ نہیں کیا اور لاچاری ہے، بیچاری ہے، اس کو دیکھیں اس کی ملاقاتیں کس سے ہیں؟ پریزیڈنٹ آف دا فرینچ، اسے فرانس کا صدر اپنے قریب بٹھا رہا ہے، کسی اور پاگل کو تو نہیں بٹھاتا وہ۔ آپ کہتے جی پاگل ہے، پتہ نہیں ہے، فلاں ہے، تفتیش ہونی چاہیے، یہ کیسی بات ہے بھائی؟ آپ ایک مستقل گستاخ رسول کو یوں آزاد چھوڑیں گے، پھر آپ کہیں گے کوئی قانون ہاتھ میں نہ لے؟ یار یہ کیسی بات ہو سکتی؟ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کا اسلام میں سمیت تمام انبیاء کے کوئی تصور نہیں ہے۔ جب ہم گستاخی رسالت کے قانون اور آئین کی بات کرتے ہیں تو صرف حضور پاک کی بات نہیں ہے، 1,24,000 انبیاء ہمارے ایمان میں ویسے ہی محترم ہیں جیسے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کسی نبی کی گستاخی پر وہی سزا ہے جو آمنہ کے در یتیم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی پر سزا ہے۔ تو جدید میڈیا نے جو خصوصاً چند مخصوص چینلز دیکھتے ہیں نا، ان کے دماغ گھومے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو میں جب بھی ختم نبوت اور ناموس رسالت کی بات ہو تو یہ بات ساتھ ضرور ٹچ کرتا ہوں کہ خدا کے لیے آپ صرف میڈیا پہ انحصار نہ کیجئے، ختم نبوت کو اپنا ایمان سمجھ کر سمجھیے۔ ہم نے گناہ کیے ہیں، ہم میں بعض لوگوں کی شکلیں دینداروں کی ہوتی ہیں، بعض لوگوں کی شکلیں سنت رسول کے خلاف ہیں، گناہ ہے۔ ہمارا لباس سنت کے مطابق بھی ہوتا ہے، سنت کے خلاف بھی ہوتا ہے۔ ہماری شادیوں میں نیکیاں بھی ہوتی ہیں، گناہ بھی ہوتے ہیں۔ عام حالات میں بندہ گناہ بھی کر لیتے ہیں، نیکی بھی کر لیتے ہیں۔ تو یہ گناہ کم ہیں کہ ہم حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بے ایمان سے تعلق رکھ کے اور بے ایمانی اپنے متھے لگا لیں؟ یار یہ کم ہے۔ یاد رکھیں، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت یہ پہلی جز ہے۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، ہو اگر اسی میں خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا